محترم سامعین و ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں NCERT سیریز، جس پر سب سے پہلے تاریخ سے متعلق گفتگو کی گئی، جو DSSB کے سلیبس میں پہلا حصے نثر کے تحت میں پہلا ذیلی عنوان ہے۔ اب دوسرے ذیلی عنوان اردو داستان نگاری کے آغاز و ارتقاء میں دو ویڈیو اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں آگے، یہ اسی سے متعلق داستان سے متعلق حکایت، تمثیل اور اردو کے 9ویں جماعت کے جان پہچان میں شامل ہے میر باقر علی دہلوی، ایک داستان گو ہیں۔ ان کی زندگی سے متعلق مختصر گفتگو ہوگی۔ ان کی کہانی جو شامل ہے وہ ہے بہادر شاہ کا ہاتھی۔ تو یہ بھی یاد رکھیے، ہو سکتا ہے کبھی سوال میں پوچھا جا سکے۔ آئیے حکایت کو سمجھتے ہیں۔ حکایت یہ ایک عربی لفظ ہے جس کا معنی بیان کرنے کے وہی معنی ہے جو اردو یا ہندی میں کہانی کے ہیں۔ کہنا، کہانی، حکایت، بیان کرنا۔ حکایت نظم یا نثر دونوں میں ہو سکتے ہیں۔ کیسا ہوگا؟ ایسا مختصر قصہ جسے کوئی اخلاقی سبق ملتا ہو۔ یہاں کیا ہے؟ مختصر۔ یہ مختصر کہتے ہی داستان سے الگ ہو گئے، بس یہ قصہ ہونے میں یہ دونوں آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ اکثر حکایت کے کردار چوپائے اور پرندے وغیرہ ہوتے ہیں جن کے قول و عمل میں انسانی قول و عمل سے مماثلت پائی جاتی ہے۔ تو اب یہاں سے حکایت کی ایک اور قسم جو تمثیل ہے اس کو بتا رہے ہیں، حالانکہ تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اکثر حکایت کے کردار چوپائے اور پرند وغیرہ ہوتے ہیں جن کے قول یعنی بات اور کام میں انسانی بات سے ملتی جلتے رہتے ہیں۔ یعنی حکایت دراصل تمثیلی کہانی ہے۔ حالانکہ کہہ رہے ہیں بہت سی حکایات میں انسانی کردار بھی ملتے ہیں، تو وہ تمثیلی نہیں کہلائیں گے، بس یہ۔ اگلا پیرا، ادب کی تاریخ میں حکایت کا سراغ کب سے حکایتیں ملتی ہیں جو اب موجود ہیں؟ حالانکہ حکایتیں شروع سے ہی رہی ہوں گی، لیکن ان کا سراغ جو ہے 6 صدی قبل مسیح سے ملتا ہے، جو ہمیں ملتا ہے۔ قبل مسیح، عیسیٰ پورو، جس کو یا انگلش میں بیفور کرائسٹ کہتے ہیں۔ حکایات لقمان اس کی اولین مثال ہے۔ قدیم ہندوستانی عوامی قصے کہانیوں کو بھی حکایت کا نام دے سکتے ہیں۔ حکایت وہ بھی ہے، اس کے علاوہ حکایت لقمان کے علاوہ قدیم ہندوستانی عوامی قصے جو مشہور ہیں وہ بھی ہیں، مثلاً پنچ تنتر، جاتک کہانیاں وغیرہ۔ ادب کے علاوہ یہ تو سب ادبی، ادب کے علاوہ بہت سی مذہبی روایات اور کتابوں میں بھی حکایات کا اچھا خاصا ذخیرہ موجود ہے۔ مثلاً توریت، انجیل، قرآن اور بھی جو دیگر ہیں ان میں بھی بہت سے اخلاقی قصے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سعدی کے گلستاں و بوستاں، گلستاں نثر میں اور بوستاں نظم میں، یہ حکایتوں کے اردو میں متعدد ترجمے ہو چکے ہیں الگ الگ۔ ملا وجیح کے سبرس، یہ سبرس ہے، اور نشاطی کے طوطی نامہ میں بھی کئی حکایات شامل ہیں۔ سبرس جو ہے ویسے تو یہ نثری داستان ہے، سبرس یہ نثری داستان ہے، اور لیکن اس میں یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے بیچ بیچ میں کچھ حکایتیں مختصر بھی شامل کیے گئے ہیں، تو وہ حکایت میں شامل ہو جائیں گے، جیسے عشق وغیرہ پہ مختصر مضمون ہے۔ اور یہ جو طوطی نامہ ہے یہ نشاطی کا نہیں ہے، یہ ہے غواصی کا۔ یہ لکھا ہے غواصی کا۔ تو یہ NCERT میں یہ غلط لکھا ہوا ہے، غواصی ہے، غواصی کے چاہیے۔ غواصی کا طوطی نام، چلیے غواصی یہ کا طوطی نامہ۔ اب اگلے میں ہم دیکھ رہے ہیں، اگلے میں تمثیل۔ تمثیل مثال سے موجود ہے یہ لفظ تمثیل۔ تمثیل کے لغوی معنی مثال دینا، مطابقت قائم کرنا۔ ڈرامے کے سین کو بھی تمثیل کہا جاتا ہے، یہ ایک الگ سے بات ہے، یاد رکھیے گا۔ ہوتا کیا ہے اس میں؟ غیر مادی یعنی غیر
نان مٹیریل جو ہے غیر مادی یا غیر مرئی جو ہمیں دکھ نہیں رہی ہیں چیزیں، چیزوں کو مرئی شکل میں پیش کرنا تمثیل کہلاتا ہے، کہ انہیں ایسا پیش کر دیا جائے کہ وہ چیزیں دکھنے لگے، جیسے دل، جان، روح وغیرہ کو سبرس میں پیش کیا گیا ہے، تو وہ ایسے تو نیچرلی دکھتی نہیں ہے، اگر موجود ہے لیکن وہ انسانی شکل میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ تمثیل میں عموماً اخلاقی اصلاح کے نقطہ نظر سے ذہنی تصورات کو مجسم کر کے کرداروں کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، مجسم کر کے انسانی جسم میں، یعنی نیکی، بدی، لالچ، حسد، عشق، غلامی، عیاری، ہمت، بزدلی وغیرہ تمثیل کے کردار ہوتے ہیں، جنہیں عام انسانی کرداروں کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، اور اس میں وہی چیز اس کردار میں لالچ دکھائی جائے گی، نیکی دکھا دی جائے گی، اس میں بدی دکھا دی جائے گی، کسی میں حسد، تو وہ کردار جو ہوگا وہ اسی کا بات کو دکھا رہا ہوگا جو اس کا نام ہے۔ تمثیل بیانیہ کہانی کا قدیم ترین اسلوب ہے، تو یہ یاد رکھیے، قدیم ترین کہانی کا کیا ہے؟ تمثیل بیانیہ۔ مذہبی واقعات اور دیوی دیوتاؤں کے قصوں میں اس کی بہت سی مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ پنچتنتر اور انوار سہیلی کی کہانیاں تمثیلی کہانیاں ہیں۔ گوتم بدھ سے متعلق جاتک کہانیوں میں بھی تمثیل کا رنگ غالب ہے، یعنی ان چیزوں کو جو دکھنے والی نہیں ہے ان کو انسانی شکل میں پیش کر دیتے ہیں۔ انجیل اور قرآن کے بعض بیانات تمثیلی خصوصیت رکھتے ہیں۔ اردو میں ملا وجیح کے سبرس تمثیل کی نمایاں مثال ہے، جو میں آپ کو بتایا، جس میں قصے حسن و دل کو پیش کیا گیا ہے۔ دیکھیے حسن اور دل دکھ نہیں رہا ہے، لیکن اس کو انسانی شکل میں پیش کریں گے، اور ویسے ہی حسن کو حسن کے اعتبار سے دکھائیں گے، اور دل کا جو کام ہے وہ دل کے اعتبار سے۔ اس کے تمام کردار تمثیلی ہیں۔ سر سید کے بعض مضامین اور محمد حسین آزاد کے نیرنگ خیال کے مضامین بھی تمثیل کا اعلیٰ نمونہ ہیں۔ تو نیرنگ خیال اس کو تمثیلی قصہ ہی کہتے ہیں، انشائیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے وغیرہ۔ مولوی نذیر احمد کے ناولوں میں بہت سے کردار اپنے ناموں کی وجہ سے تمثیلی کردار کہلاتے ہیں، یعنی جیسا نام ہے ویسے ہی اس میں کردار بھی ویسے ہی دکھا رہا ہوتا ہے، اس لیے انہیں تمثیلی کردار کہتے ہیں۔ مثلا توبۃ النصوح میں ظاہردار بیگ کا کردار بالکل ظاہردار رہتا ہے، ظاہر کرتا ہے کچھ، اصل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ سجاد حیدری اللہ اور نیاز فتح پوری کے افسانوں میں تمثیل کی کار فرمائی دیکھی جا سکتی ہے، ان کے یہاں بھی ہے۔ نئے لکھنے والوں نے خالص تمثیل کو نمونہ بنا کر بہت سے ایسے افسانے لکھے ہیں جن میں تمثیل کا رنگ پایا جاتا ہے۔ مثلا انتظار حسین، جوگیندر پال، گیاس احمد گدی، اقبال مجید، سلام بن غزاق اور انور خان، تو یہ نام یاد رکھیے، یہ سارے افسانہ نگار ہیں، انہیں نام یاد رکھیے، دھیرے دھیرے جب ہم افسانہ پڑھیں گے تو اس میں یہ نام آپ کے لیے معاون ثابت ہوں گے۔ وغیرہ کے کئی افسانے تمثیلی نوعیت کے ہیں، یعنی اس میں وہی کیا گیا ہے، غیر مرئی چیزوں کو مرئی، یعنی نہ دکھنے والی چیزوں کو دکھتا ہوا ثابت کیا گیا۔ شاعری میں بھی کہیں کہیں تمثیل کا رنگ نظر آتا ہے۔ تو یہ تمثیل سے متعلق آپ کی گفتگو ہو گئی۔ اب دیکھتے ہیں میر باقر علی دہلوی، جو جان پہچان میں شامل ہیں۔ میر باقر علی دہلوی، یہ وفات صرف معلوم ہے ان کا 1928 میں، پیدائش معلوم نہیں۔ میر باقر علی دہلوی دلی کے آخری داستان گو تھے، تو یہ یاد رکھیے داستان گو ہیں میر باقر علی دہلوی۔ یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ذیل میں کون جو ہے وہ داستان گو ہے یا کون نہیں ہے، اور کو بھی دیا جائے اور ایک الگ ہے، تو آپ کو کہیں میر باقر علی دہلوی ہی نہ سمجھ میں آ جائے، تو ان کو جاننا ضروری ہے۔ وہ داستان سنانے دور دور جاتے تھے، راجاؤں اور نوابوں کے دربار میں بلائے جاتے تھے۔ وہ ریاست پٹیالہ میں داستان سنانے کے لیے ملازم بھی رہے۔ پٹیالہ سے دلی آ گئے، دلی میں املی کی پہاڑی پر ان کا گھر تھا۔ سینما کے رواج نے، اب یہاں سے الگ بات آ رہی ہے کہ داستان گوئی کے رواج اب بالکل ختم ہے، کیوں؟ سینما کے رواج نے ختم کر دیا۔ سینما کے رواج نے داستان گوئی کے فن کو متاثر کر دیا، جس کی وجہ سے ان کی عمر کا آخری حصہ غریبی میں بسر ہوا۔ جب سینما چل گیا تب کوئی داستان کیوں سنے؟ داستان گوئی انہیں ورثے میں ملی تھی، کیسے؟ وہ وہ اپنے نانا میر پیڑا کے شاگرد تھے، تو اپنے نانا سے انہیں یہ وراثت میں ملی تھی۔ شاہد احمد دہلوی نے لکھا ہے ان کے بارے میں، میر صاحب بزم اور رزم کو اس انداز سے بیان کرتے تھے کہ آنکھوں کے سامنے پورا نقشہ کھینچ جاتا۔
बज़्म खुशी की चीज़ें और रस्म लड़ाई की। तो उन दोनों को ऐसा बयान करते हैं कि जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि हमारे सामने हो रहा है। दास्तान कहते जाते और मौका ब मौका एक्टिंग करते जाते, करके भी दिखाते। हर इल्म का उन्होंने बाकायदा मुताला किया था। बुढ़ापे में नाक़दरी और किस्म कुर्सी के हाथों मीर साहब को बड़ी तकलीफ पहुँची। तो ये शाहिद अहमद दहलवी ने मीर बाक़र अली दहलवी के बारे में लिखा है। अब उनसे मुतालिक जो मज़मून है उन्हें देख लीजिए। मीर बाक़र अली ने फ़ाजी पड़ोस, गाड़े खाने मलमल जान को तलाक दे दी ये, और मौला बख्श हाथी, ये बहादुर शाह का हाथी जो है, उसी में ये मौला बख्श हाथी रहता है, ये उसकी किताब है, इसके नाम से इनकी किताबें लिखी गई हैं। तो ये बस मुख्तसर ही जानना था, ठीक है? फिर अब इन दास्तानों से मुतालिक, बल्कि सिर्फ़ दास्तान से ही मुतालिक अगली वीडियो होगी, वो भी मुख्तसर जितना हमने पढ़ा है उसी का खुलासा है, जो उन 2 वीडियो में आया हुआ है। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।